اب دیکھو نیند کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمت کہا، اس نعمت کے اندر کتنی نعمت ہے اندازہ لگائیے. کہا کہ اولاً یہ تکان کو کاٹ دینے والی ہے. سبتا یسبتو مانے کاٹ دینا. آدمی کتنا بھی تھکا ہوا ہو آ کر کے تھوڑی سی نیند لے لے تو پوری تھکاوٹ دور ہو جاتی. گویا نیند نے تھکاوٹ کو کاٹ دیا. اس وجہ سے نوم کو، نیند کو سبات کہا گیا ہے کہ اس نے تکان کو کاٹ دیا. ایک نعمت تکان کو کاٹ دیا. اچھا، انسان کی فطرت یہ ہے کہ روشنی میں اس کو نیند نہیں آتی، اور اگر آ جائے تو جلدی سے نیند اچاٹ ہو جاتی ہے. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے نیند کے لیے رات کو تاریک بنایا اور ٹھنڈا بنایا. دیکھیے، ایک تو تکان کو کاٹ دینے والی ایک نعمت نیند کے لیے، اور نیند کے لیے رات کو تاریک بنایا اس لیے کہ فطرت آدمی کی کہ روشنی میں اسے نیند نہیں آتی، آ جائے تو جلدی اچاٹ ہو جاتی ہے. تاریک بنایا اور پھر ٹھنڈا بنایا بالمقابل دن کے. تو تین نعمتیں تو یہی ہوگی. اور چوتھی، تمام انسانوں اور جانوروں کے لیے رات کی نیند جبری کر دی. اگر تمام کی نیندوں کے اوقات کو مختلف وقتوں میں رکھا جاتا تو ایک سو رہا ہوتا، دو تو چلا رہا ہوتا. اس طریقے سے کوئی بھی آدمی سکون سے نیند نہیں لے سکتا تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جانوروں کی نیند کو رات میں جبری کر دیا. جانور بھی چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں اور رات کی تاریکی میں کبھی بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کھڑے ہو جاتے ہیں، چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، زیادہ نقل و حرکت نہیں کرتے. اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. عباس محمود عقاد ایک بہت بڑا ادیب گزرا ہے عربی کا، اس کی کتاب میں نے پڑھی انا آپ بیتی، بہت پیاری عربی ہے اس کتاب کی. عباس محمود عقاد، اس کی کتاب ہے انا. اس نے لکھا ہے کہ جانتے ہیں رات اور دن میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اللہ نے یہاں کہا رات کو ہم نے لباس بنایا ہے. لباس کیا کرتا ہے؟ آدمی کو چھپا لیتا ہے. ایسے ہی رات کی تاریکی انسان کو چھپا لیتی ہے. کتنی اچھی بات کہی اس نے کہ رات اور دن میں فرق یہ ہے کہ رات میں پوری کائنات انسان میں گم ہو جاتی ہے، اور دن یہ ہے کہ انسان دنیا میں گم ہو جاتا ہے، کائنات میں گم ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ رات اور دن میں فرق یہ ہے کہ رات میں پوری کائنات اس میں گم ہو جاتی ہے، اور دن کے اندر وہ کائنات میں گم ہو جاتا ہے. بہت بڑی بات کہی اس نے. کسی بلندی کے اوپر کھڑے ہو کر کے آپ دیکھیے، ایسا لگے گا جیسے پوری کائنات انسان میں گم. خاموش کھڑے پہاڑ، بہتے دریا، تاریکیاں چاروں طرف، ایک عجیب طریقے کا منظر ہوتا ہے جیسے پوری کائنات انسان میں گم ہو. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا ہے اور نیند کو سبات. بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیند. بہت سارے لوگوں کو نیند نہیں آتی. ذرا ان سے پوچھئے کہ نیند کیا قدر و قیمت رکھتی ہے، اور آدمی ایک گھنٹے کی نیند کے لیے کیا کچھ نہیں دے سکتا ہے. ہمارے ایک ساتھی کو نیند نہیں آتی اور اس کا بدن پھوٹتا جا رہا تھا. تمام ڈاکٹروں نے کہہ دیا تو مر جائے گا، بچے گا نہیں. بیچارہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا تھا. اچانک وہ روح بصحت ہونے لگا اور ٹھیک ہو گیا. اس سے میں نے پوچھا کیا ہوتا ہے تجھے؟ کہا کہ نیند نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی. اور اس کا جملہ ہے اب تک مجھے یاد ہے کہ میں اپنی پوری جائیداد دے دوں گا، مجھے رات بھر کی کوئی نیند دے دے. میں اپنی پوری جائیداد اسے دے دوں، کوئی رات بھر کی مجھے نیند دے دے. بہت ساری نعمتیں ہیں اللہ نے دے رکھی ہیں لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے. کاش وہ جب چھن جاتی ہے تب قدر ہوتی ہے کہ اس نعمت کی کیا قدر و قیمت تھی.